ہے کیفیت دل پر اضطرار مسلسل، ہے کیفیت دل پر اضطرار مسلسل، وصل و ہجر کی کوئی منزل نہیں۔ تو آپ نے بتایا نہیں کہ اضطرار کی کیفیت آپ کے لیے ہے کیا؟ وہ اس کے سوال پر مسکرا دیے تھے۔ میرے لیے اضطرار ایک ایسی خوبصورت ترین کیفیت ہے جس کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہم اس دنیا کے ایسے مسافر ہیں جو منزل کی تلاش میں یا اس کو پانے کی جدوجہد میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہر کیفیت میں بے چینی کا عنصر ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میری زندگی کی کتاب جو مجھے اس دنیا میں سونپی گئی ہے، اس کا مضمون ہی محبت ہے، اور محبت کو سمجھتے سمجھتے انسان کب آستانے عشق کا مرید بن جائے پتہ ہی نہیں لگتا۔ میرا ماننا تو ہے کہ محبت میں وصل ہے، عشق میں ہجر، اور اضطرار تو اصل ہے ہی امتحان، مگر انوکھا امتحان جس میں مزہ آتا ہے۔ وہ کچھ لمحے رکے، آسمان کی جانب دیکھنے لگے، اور پھر سامنے سفید پوش پہاڑوں کو جیسے نظر بھر کر دیکھا ہو، مسکرائے اور بولے، تم نے کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے؟ وہ جو جواب دینے کا سوچ رہی تھی، ان کے انگلی کے اشارے پر جیسے منجمد سی ہو کر رہ گئی۔ نظارہ ہی ایسا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور نارنجی رنگ آسمان میں جگہ جگہ پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی آرٹسٹ سے غلطی سے رنگ گر گیا ہو اور مجبوراً کینوس میں اسے سلیقے سے ایڈجسٹ کرنا پڑ جائے۔ وہ جیسے اس منظر میں خود ہی ڈوب گئی تھی۔ ایک اضطراب تھا اس کے اندر جس پر وہ حیران تھی۔ وہ اس کی کیفیت جانتے تھے۔ وہ بولے، تمہیں پتہ ہے یہ ڈوبتے سورج میں بھی بڑا اضطرار ہوتا ہے، عجیب سا۔ وہ زمین کی جس رخ پر روشنی دیتا ہے، وہاں سے جاتے ہوئے وہ اداسی کے لبادے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ رخصتی باندھ رہا ہوتا ہے، اور ہم انسانوں کو بھی اپنی کیفیت میں مبتلا کر چھوڑتا ہے۔ تم نے وہ رنگوں کا نظریہ پڑھا ہوگا، دی کلر تھیوری۔ ڈوبتا سورج اور اس کے بکھرے رنگ ہمیں مسحور کر دیتے ہیں کہ ہمارا دل بھی اس کے ساتھ ڈوبتا ہوا ان لمحات میں لگتا ہے۔ تب ہمیں جو شخص سب سے زیادہ یاد آتا ہے وہ ہماری بے چینی کا اصل سبب ہوتا ہے۔ ہماری یادوں کی پوٹلی کو اس نے اپنے پاس دبوچ رکھا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ وہ اب اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ لگا کہ محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ کیا دونوں پاگل پن نہیں ہے؟ وہ اس کے سوال پر ہنس پڑے تھے۔ تو لڑکی تمہیں میں پاگل لگتا ہوں؟ مسکراہٹ چھپاتے انہوں نے بھاری آواز میں اسے سوال کیا تھا، جس پر وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ سنبھل کے بولی، نہیں، لیکن جو سنا وہی سوال آپ سے پوچھ لیا۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ اس کی شکل اس کی ماں سے ملتی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ وہ بالکل اپنی ماں جیسی صورت اور سیرت رکھتی تھی۔ جانتی ہو، محبت لمس اور ہجر کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ جو سورج کی گرمی ہمارے جسم میں سردیوں میں گھستی ہے اور ہمیں سکون دیتی ہے، تو اس کی گرماہٹ، اس کا لمس کتنا سکون دہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ محبت کے رشتے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں احساسات کے لمس سے زندگی بخشتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ اس نے بہت ہمت کر کے آج وہ پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا جس کا جواب اسے کوئی نہیں دینا چاہتا تھا، اور وہ جانتے تھے اس کا سوال کیا ہوگا۔ وہ آج دماغی طور پر خود کو تیار کر کے آئے تھے، مگر اب ہمت جواب دے چکی تھی۔ پوچھو، کیا جاننا چاہتی ہو؟ آپ نے مجھ سے رابطہ قائم کیوں کیا امی ابو کے جانے کے بعد؟ آپ جانتے ہیں نا کہ نانا ابو اور امی کے علاوہ سب آپ سے نفرت کرتے ہیں، پھر بھی آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، کیوں؟
وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو روک پائی تھی۔ وہ اس کو چند لمحے دیکھتے رہے اور اچانک اٹھ کھڑے ہوئے۔ اندر چلتے ہیں، سردی بڑھ رہی ہے۔ وہ ان کو افسوس سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ مطلب اس بات کا جواب اسے کبھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں۔